گا۔ استغاثہ پیش کر رہے ہیں سارے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، جوان ہے، مریض ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پوری طاقت کے ساتھ اپنی اپنی حاجات ذہن میں رکھیں، پوری طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آگے تو نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اوکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العابد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولا الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب وعلى اوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسنات يذهبن السيئات صدق الله العلي العظيم صلوات بانی مجلس نے اپنے والدین کے لیے سورہ فاتحہ کی درخواست کی سیدہ توقیر فاطمہ اور سید علی نقی سہیل زیدی الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایک بآواز بلند صلوات کی زحمت فرمائیں عزیزان گرامی قرآن کریم میں 114 سورے ہیں اللہ نے قرآن کو بھی 1 اور 14 سے خالی نہیں رکھا تو قرآن کریم 114 سورے ہر سورہ کا ایک نام ہے 6000 سے زیادہ آیات ہیں اور اللہ نے
ان آیات کے اندر مسلسل انسانوں سے خطاب کیا ہے اپنے حبیب کے ذریعے. تمام صحابہ میں بحث ہو رہی تھی کہ قرآن کی توبہ سے متعلق سب سے افضل آیت کون سی ہے. سب نے اپنے اپنے طور پہ پیش کیا. میرے نزدیک یہ آیت افضل ہے, اس میں اللہ نے بڑی امید دلائی ہے. ایک صحابی نے کہا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ آیت سب سے زیادہ خوش آئند ہے کہ اللہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے. جب اختلاف ہو گیا تو آپ جانتے ہیں اختلاف میں مشکل کشا علی ہے. تو سب نے فیصلہ کیا, کیونکہ سب نے اپنا الگ الگ آیات پیش کیے ہیں, چلو پھر مولا علی کی طرف چلتے ہیں. کہ یا علی بتائیے, ہم سب نے مختلف آیات کی تلاوت کی ہے, یہ آیت یہ آیت یہ آیت, توبہ سے متعلق آپ کے نزدیک سب سے افضل آیت ان میں سے کون ہے, کون سی آیت؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو حبیب خدا سے اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ, سورہ ہود کی. فیضان گرامی, اب یہ مختلف جگہوں پہ جو آیات آئی ہیں نا, کہا کہ بھئی یہ آیت, اس کے اختتام پہ اللہ نے قاعدہ کلیہ دیا ہے, ان الحسنات یذہبن السیئات. مولا فرماتے ہیں میرے نزدیک توبہ کی سب سے بڑی آیت یہ آیت ہے. تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا. ان الحسنات یذہبن السیئات, بے شک نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہے. یعنی انسان کو خود توبہ کا لفظ استعمال کرنے کی بھی ضرورت نہیں, مسلسل نیکیاں کرتا رہے گا تو اس کا مطلب ہے اللہ راضی ہے جو توفیق دے رہا ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ سب کو آواز صاف آ رہی ہے جانے کے رامی؟ اللہم صلی محمد وآلہ. رضان گرامی, یہاں لفظ حسنات آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا. قرآن کریم نے بہت سے اصول دیے ہیں, قاعدہ کلیہ. توجہ فرما رہے ہیں نا رضان گرامی؟ تو یہ اگر مختصر سی آیات, الیس اللہ کافٍ عبدہ, کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی دنیاوی چیزوں کے لیے کبھی بھی نہ جائیے گا, دنیا داروں کے پاس نہ جائیے گا, اللہ اور اللہ کے اولیاء سے وابستہ رہیے گا. یہ جگہ جگہ اللہ نے چھوٹے چھوٹے اصول دیے ہیں, انہیں کہا جاتا ہے قاعدہ کلیہ. ان میں سے ایک قاعدہ اللہ نے دیا, ان الحسنات, بے شک نیکیاں, حسنات جمع ہے حسنہ کی, سیئات جمع ہے سیئہ کی. اللہ کہتا ہے کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں. ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو آدمی بھی نیکی کرتا ہے اس کو 10 گنا ثواب ملتا ہے. لیکن اگر کوئی برائی کرے تو ایک ہی لکھی جاتی ہے. ابھی تک میں اپنے موضوع کو روشن نہیں کر پایا, میری درخواست سے تھوڑی سی توجہ کیجیے گا. ایک نیکی کا اللہ فرماتا ہے 10 گنا ثواب ملتا ہے, اور برائی ایک ہی لکھی جاتی ہے. دیکھیں اللہ کتنا رحیم ہے کہ آپ کو ہر نیکی پہ 10 گنا ثواب دے رہا ہے. تو عزیزان گرامی, ہمیں دیکھنا ہے کہ حسنہ کیا ہے. نیکیاں کرتے رہیے, برائیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی. تو بہت سی چیزوں کو قرآن کریم میں حسنہ کہا گیا ہے, لیکن حبیب خدا کی حدیث ہے حب علی حسنہ. اب شاید میری بات پہنچ گئی ہے. علی کی محبت بہت بڑی نیکی ہے. میں آپ کی محبت کا ممنون. شاید اب میرا روشن ہو گیا ہو, شاید موضوع تھوڑا سا روشن ہو گیا ہو, تھوڑا سا اور آگے بڑھیے گا. ایک اور مقام پہ یہ البتہ حدیث شیعہ سنی دونوں کتابوں میں موجود ہے. بڑے بڑے صوفیان نے, محدثین نے اور تمام اہل حدیث کے جید علماء نے اس حدیث کو نقل کیا. حدیث کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ حب علی یأکل السیئات کما تأکل النار الحطب. علی کی محبت برائیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. مجھے نہیں معلوم میں جملے پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. کچھ لوگوں نے مفہوم یہ لیا ہے کہ گناہ بھی بڑھتے رہیں اور مولا علی کی محبت بھی بڑھتے رہے تو محبت گناہوں کو کھا لیتی ہے. میرے جملے پہنچ رہے؟ حقیقتاً جو اس کی تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ اگر علی کی محبت بڑھے گی تو گناہ خود بخود کم ہوتے جائیں گے. یہ گناہوں کی کمی علامت ہے کہ علی کی محبت بڑھ رہی ہے. عزیزان گرامی,
میں بھی اور احادیث بھی پیش کرنے والا تھا. شاید میں پریشان کر رہا ہوں کہ میں نے اتنے زیادہ 5 منٹ کے اندر احادیث اور آیات کو پیش کر دیا. تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا, شاید موضوع روشن ہو جائے گا. عزیزان گرامی, آیات بہت زیادہ ہیں حسنات سے متعلق. ایک حسنہ حسن بھی اسی سے ہے, احسان بھی اسی سے ہے. یہ سب حسن سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں, مشتقات جنہیں کہا جاتا ہے. روٹ ورڈ یا اس کا مصدر ایک ہے, پھر اس کے مشتقات بہت زیادہ ہیں. جو اس سے ڈرائیو کیے گئے ہیں, جو الفاظ نکالے گئے ہیں, وہ بہت زیادہ. آئیے ذرا سورہ رحمان کی ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں جس سے آپ بہت مانوس ہیں. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے اور کچھ ہو سکتا ہے؟ عام طور سے ترجمہ کیا جاتا ہے احسان کا بدلہ سوائے احسان کے. تو اب احسان عربی کا بہت وسیع ہے, اس کا ترجمہ میں کروں گا نیکی یا حسن سلوک. مجھے نہیں معلوم میں اب تک پہنچا پا رہے, بآواز بلند صلوات پڑھیں گے. اللہم صلی محمد. بحث روشن ہو رہی ہے. عزیزان گرامی, ہل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا احسان کا بدلہ, اس کا ترجمہ معذرت کے ساتھ کیونکہ ہمارے ممبروں سے میں بھی یہی ترجمہ کرتا رہا ہوں, جس نے پہلے احسان کر دیا پھر اس کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا. عزیزان گرامی, کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ والدین پہ احسان کریں جب اپنے ہی والدین پہ احسان نہیں کر سکتے, تو معصومین پہ انسان کون احسان کر سکتا؟ شاید میری بحث روشن ہو رہی ہو, مجھے نہیں معلوم میں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. تو یہ عربی کا احسان اردو کے احسان سے الگ ہے. عربی کا احسان ہے حسن سلوک. تو اب اللہ فرما رہا ہے کیا نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے اور کچھ ہے؟ اور اگر محسن اسلام حضرت ابو طالب ہوں اور محسنہ اسلام جناب خدیجہ ہوں, تو ساری امت مل کے جتنی بھی نیکیاں کر لے ان کا بدلہ نہیں دے سکتی. اب شاید حیدری توجہ فرما رہے, شاید اب تھوڑا سا روشن ہوا ہو. تو عزیزان گرامی, یہ کہنا کہ نہیں احسان کا بدلہ نہیں, کیونکہ احسان اردو میں پہل کرنے والا نیکی کے اندر. عزیزان گرامی, محسن اسلام ہے حضرت ابو طالب اور محسنہ اسلام ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. تو آج محمد آج اگر والدین کی مجلس نہ ہوتی تو میں اس موضوع کو نہ چھیڑتا. عزیزان گرامی, جب اپنے والدین کا اتنا مقام اور وہ ہستی جو ابو الائمہ ہو, کچھ لوگ پہنچ گئے بغیر ترجمہ کیے, ائمہ امام کی جمع ہے. توجہ عزیزان گرامی, اپنے ماں باپ, ہمارے ماں باپ کیسے ہوتے ہیں؟ ہمارے جیسے. یہ میں پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں پہنچا پا رہا؟ ہمارے والدین ہمارے جیسے ہوتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ گنہگار ہوتے ہیں, لیکن اللہ فرماتا ہے خبردار اف تک نہ کرنا. گستاخی تو دور کی بات ہے, اف بھی نہ کرنا. اپنے والدین کا اتنا احترام واجب. اور جو 12 اماموں کے والد ہوں, اب شاید پہنچ گئے ہیں. اب شاید میرے جملے پہنچ رہے ہیں. توجہ فرما رہے تھے جانے کی. میں آپ کی محبتوں کا ممنون. میں نے بھی جو موضوع شروع کیا ہے, بہت شکریہ کہ آپ نے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرمایا. تو جانے گرامی, دیکھیں والد کا درجہ, والدہ کا درجہ بہت عظیم ہے. یہاں تک حدیث میں ہے کہ اپنے والد کو کبھی برا نہ کہنا, کیونکہ وہ تمہاری اصل ہیں. باپ نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے, وہ تھے تو تم ہو. توجہ. اور اگر حبیب خدا نے فرمایا ہو, شیعہ سنی دونوں کتابوں میں حدیث ہے, انا وعلی ابوا هذه الامہ, میں اور علی امت کے باپ ہیں. عزیزان گرامی, باپ وہ جس پہ ماں پہ بھی اس کی اطاعت واجب ہو. پہنچا نہیں پایا. ماں پہ بھی
شوہر کی اطاعت واجب ہے. اگر امہات المؤمنین بھی ہوں تو ان پہ بھی پیغمبر اور علی کی اطاعت واجب ہے. جو پہنچ رہے ہیں چلیں، کیونکہ سب نہیں بولے ہیں تو مجھے وضاحت کرنی پڑ رہی ہے. تو جانے گرامی آپ سن لیجئے کہ جب غدیر کا اعلان ہوا تو سرور کائنات نے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. سب نے کھڑے ہو کے بخن بخن کہا. اور پھر ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ اب ہم جائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. کہا یا رسول اللہ آپ نے اعلان کر دیا، ہم نے اعلان سن لیا، اور کیا چاہیے؟ کہا نہیں، جب تک سب میرے بھائی کی بیعت نہ کر لیں تب تک کوئی نہیں جا سکتا. جب تک سب بیعت نہ کر لیں. بیعت یاروں کی نہیں ہوتی. حیدری توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. تو بیعت یاروں دوستوں کی نہیں ہوتی ہے، بیعت مولا کی ہوتی ہے. عزیزان گرامی حبیب خدا نے فرمایا جب تک سب بیعت نہ کر لیں. اب یہ میرا موضوع نہیں، مجھے والد کے عنوان سے جملوں کو پیش کرنا. حبیب خدا نے فرمایا جب تک سب میرے بھائی کی بیعت نہ کر لیں تب تک کوئی نہیں جا سکتا. ایک صحابی نے کھڑے ہو کے مجمع کو دیکھا، کہا یا رسول اللہ جب تک یہ سارا مجمع بیعت کرے گا نا کئی دن بیت جائیں گے. آپ نے فرمایا مجھے پرواہ نہیں ہے، سارے مجمع کا علی کی بیعت کرنا لازم ہے. ایک اور صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اتنے مجمع کو روکیں گے تو کھلانا پلانا آپ کے ذمہ ہوگا. میں وہاں ہوتا تو شور مچا مچا کے کہتا اگر علی کے نام پہ کھلانا ہو پیغمبر قیامت تک کھلاتے رہیں گے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. تو عزیزان گرامی اب یہاں سرور کائنات نے ایک مرتبہ اشارہ کیا گیا کہ سب کو بیعت کرنی ہے. کسی نے سوال کیا، کہا یا رسول اللہ آپ کو کھلانا پلانا پڑے گا. کہا کھلاتا رہوں گا. کہا کہاں سے اتنا کھانا لائیں گے؟ کہا میری اونٹنی کو نہر کر دو. کہا یا رسول اللہ ایک اونٹنی اتنے مجمع کے لیے کافی نہیں ہے. مجمع پہ اختلاف ہے، 90,000 سے 1,40,000 مجمع لکھا ہے، اور زیادہ جو اتفاق ہے وہ 1,24,000 پہ ہے. کہ اتنے مجمع کے لیے ایک اونٹنی کافی نہیں. آپ نے فرمایا یہ میری اونٹنی ہے. اب شاید لوگ پہنچ گئے ہیں. یاد نہیں لوگوں کو دعوت ذوالعشیرہ میں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ایک بھیڑ کی ران سے سارے قبیلے کو سیر کر دیا تھا. اس پہ ابو لہب نے کہا تھا ابو طالب پورے قبیلے کو دعوت دے کے ایک بھیڑ کی ران آپ نے بھونی؟ تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا ابو لہب جتنا کھانا ہے کھاؤ، یہ ختم نہیں ہوگا. کہ جب کھانے والے زیادہ کھانا کم تو کھانا کیوں ختم نہیں ہوگا؟ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیونکہ میرے بھتیجے محمد کا ہاتھ مس ہو گیا ہے. مجھے ایک اور مومن دکھائیے جس کا اتنا یقین ہو حبیب خدا پہ. آپ نے فرمایا بھائی عزیزان گرامی حبیب خدا نے فرمایا میری اونٹنی کو نہر کر دیجیے. اور کیا کیا؟ 3 دن تک مولا کی بیعت ہوتی رہی. 3 دن تک بیعت ہوتی رہی اور مسلسل کھانا چلتا رہا. اور کھلانے والی ذات رسول خدا کی ایک اونٹنی سے سب نے کھایا. پھر بھی بھئی مجھے تفصیل میں نہیں جانا، جس میں نے بحث کو پیش کرنا تھا ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں. مجھے معلوم ہے پیچھے دریاں بچ رہی، جہاں جگہ ملتی جائے گی لوگ بیٹھتے چلے جائیں گے. درخواست سے ہاتھ جوڑ کے جملوں پہ غور کر لیجئے گا. کہا یا رسول اللہ اگر سارے مجمع نے بیعت کرنی ہے تو بیعت شروع کہاں سے ہوگی؟ آپ نے فرمایا بیعت میرے گھر سے شروع ہوگی. کہا یا رسول اللہ آپ کے گھر سے کیا مطلب؟ آپ کی ایک ہی بیٹی وہ بھی علی کی زوجہ ہے، بیٹوں کا بچپنے میں انتقال ہو گیا، تو آپ کے گھر سے کون بیعت کرے گا؟ آپ نے فرمایا میری ازواج. شاید میرے موضوع سے متصل ہو گئے ہوں آپ. عزیزان گرامی سرور کائنات نے فرمایا میری ازواج سے بیعت شروع ہوگی. تو شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ یا کپڑا رکھا مولا نے اور سب سے کہا کہ آتے جائیں بیعت کرتے جائیں. اور بعض علماء نے لکھا ایک ظرف آب رکھا، پانی کا ظرف رکھا، یہاں مولا انگلیاں رکھ کے بیٹھے. ایک ایک بی بی آتی انگلیاں رکھ کے کہتی السلام علیکہ یا امیر المؤمنین. پیغمبر نے اپنی ازواج سے مولا کی بیعت لے کے بتا دیا. خبردار امہات المومنین کا احترام اپنی جگہ، لیکن خبردار علی کو ان کا تابع نہ سمجھنا، یہ علی کی تابع دار ہے.
مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں. سب جواب دے دیجیے گا. توجہ فرما رہے ہیں سیدھانے کے. توجہ فرما رہے ہیں سیدھانے کے راہ کہ جن مولائے کائنات کی اطاعت سب پہ واجب ہے. میں ایک اور جملہ کہنے لگا ہوں. عزیزان گرامی، جب سب موجود تھے اور جناب سیدہ سے سوال ہو رہا تھا کہ اب پیغمبر نہیں رہے تو اب آپ کا پیشوا کون ہے، تو آپ نے فرمایا علی امامی. میں نے ترجمہ نہیں کیا، پھر بھی بہت سے لوگ پہنچ گئے. آپ نے فرمایا علی میرے امام ہے. او مسلمانوں، جس بی بی کے لیے پیغمبر کھڑے ہو کے فرماتے تھے ہیا ام ابی ہاں، یہ اپنے بابا کی بھی ماں ہے، اگر وہ کہہ رہی ہیں علی میرے امام ہے، علی کو چھوڑ کے کسی اور کی بیعت نہ کر لینا. واجب الطاعہ ہے نبیو امیر المؤمنین. یہ جو والد کہا گیا ہے، والدہ کہا گیا ہے، ان کی اطاعت اتنی واجب. امام جعفر الصادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا. مولا، یہ اللہ نے ایک بہت دو حروف پہ مشتمل لفظ قرآن کریم میں استعمال کیا، اف. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ. اُفٍ علی اف اردو میں بھی کہتے ہیں نا ہم لوگ، الف اور فے کا. مولا اتنا چھوٹا سا لفظ اللہ نے قرآن میں جس کو معجزہ قرار دیا ہے استعمال کیا، والدین سے اف بھی نہ کرنا. کیوں؟ تو چھٹے امام نے فرمایا اگر اس سے کوئی چھوٹا لفظ ہوتا اللہ وہ استعمال کر کے بتاتا. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں کہ نہیں. اپنے والدین، میں نے جو بار بار تاکید کر رہا ہوں، جو ہمارے ہی جیسے ہیں. میں خود والد ہوں تو میں اپنے بچوں کے لیے واجب الطاعہ، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی خاص تو نہیں ہوں، اپنے بچوں کا والد ہوں. توجہ، ہمارے والدین کا ہم پہ اتنا اللہ کا حکم ہے، خبردار انہیں اف بھی نہ کرنا. آ جائیں تو کھڑے ہو جانا. جتنے بھی ان کے گناہ دیکھ لو، کبھی بھی ان کے سامنے زبان نہ چلانا، آنکھیں نہ کھولنا زیادہ. مولا فرماتے ہیں اگر والدین کو آنکھیں بھی نکال کے دیکھو گے تو اعمال حبط ہو جائیں گے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں، میں تنگ کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، اعمال حبط ہو جائیں گے اگر زبان سے بھی نہیں بولا، صرف آنکھیں نکال کے دیکھا اور ماں یا باپ پہ خوف طاری ہو گیا. اپنے گنہگار والدین پہ انسان اتنا سا بھی ظلم کرے تو اعمال حبط. اور جو پوری امت کے باپ ہو، مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں، جو پوری امت کے باپ ہوں ان کے خلاف لوگ جنگ کرتے رہیں اور پھر بھی رضی اللہ رہے. جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے. عام ماں باپ کے خلاف ظلم کرنے پہ اعمال حبط. میں تو نہیں میرا جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا. گنہگار ماں باپ پہ چھوٹا سا بھی ظلم کرو اعمال حبط. اور اگر معصوم امام جو پوری امت کا باپ ہے، آپ نے دیکھا شیعہ ہر نماز کے بعد کیا کہتے ہیں؟ مستحب ہے، واجب نہیں، مستحب ہے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. ہر عبادت کے بعد، ہر مجلس کے بعد، ہر نماز کے بعد، ہر کام کے بعد، عید کی نماز کے بعد، ہر عبادت کے بعد مولا حسین کو سلام کرو. اور کیا کہہ کے؟ چھٹے امام کی حدیث ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے عبداللہ کے بابا حسین آپ پہ سلام. جبکہ مولا کے ہر بیٹے کا نام علی ہے. اب مولا کی کنیت رسول خدا نے رکھی ابو عبداللہ، عبداللہ کے بابا. تو عبداللہ کے بابا کون؟ مولا حسین. عبداللہ کون؟ قیامت تک آنے والا ہر اللہ کی بندگی کرنے والا ہے عبداللہ. اور قیامت تک ہر آنے والے عبداللہ کے باپ کا نام حسین ہے. ہر عبادت گزار پہ حسین کی اطاعت واجب ہے. میرے جملے پہنچ گئے تھے جانے کے بعد.
بس آپ بزرگوں کی مجھے دعائیں چاہیے جو آپ مجھے اشارے کر دیتے ہیں، یقین مانیے آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. عزیزان گرامی، کوئی عبادت نہ ہوتی اگر حسین ابن علی کربلا نہ جاتے. اب قیامت تک آنے والا ہر بندگی کرنے والا اس پہ واجب حسین ابن علی کی اطاعت کرے. کیوں؟ ہر نمازی، ہر روزے دار، ہر زکوٰۃ نکالنے والا، ہر خمس دینے والا، ہر حج کرنے والا، ہر زیارت کرنے والا، توجہ، ہر نیکی کرنے والا مقروض حسین ابن علی کا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، عظمت مولا حسین کی کہ سرور کائنات نے دنیا میں ان کے آتے کہہ دیا ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ، جبکہ مولا حسین اپنے ہر بیٹے کا نام رکھ رہے ہیں علی، لیکن کہہ دیا نہیں، یہ عبداللہ کے بابا ہیں. یعنی قیامت تک ہر عبادت گزار مقروض ہے. نہ کوئی نمازی ہوتا، نہ روزے دار ہوتا، نہ حاجی صاحب ہوتا. حاجی مکے میں رک گئے، حج بچانے والے کربلا چلے گئے. عزیزان گرامی، کسی نے پوچھا چوتھے امام سے، طنز کیا، میں نام نہیں لوں گا، کسی نے طنز کیا، توہین آمیز لب و لہجے میں کہا، اے سید سجاد، کربلا میں آپ کے بابا مارے گئے، یزید زندہ رہا، بتائیے فتح کس کی ہوئی؟ طنز سمجھے؟ اب اس کا سوال سمجھے. کہتے ہیں جو ماں باپ کی گستاخی کرے وہ بخشا نہیں جائے گا، اور جو امام کی گستاخی کرے وہ بخشا جائے گا. خدا کی قسم، جب تک امام معاف نہ کریں تب تک وہ گستاخ ہے اور آق ہے. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے نہیں. ماں باپ آگ کر دیں تو سارے مفتیوں کا فتویٰ جہنمی، اور اگر علی آگ کر دے تو پھر بخشا جائے گا. سلام تمہاری عقلوں پہ. عزیزان گرامی، میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، ایسے ایسے لوگ مولا کے سامنے گستاخی کر رہے ہیں. مدینے میں آیا، میں نے نام نہیں لیا کسی کا، میں نے نہیں بتایا کتنی لمبی داڑھی تھی، کیا حلیہ تھا، کس کا بیٹا تھا، میں نے کچھ بھی نہیں بتایا ہے. چوتھے امام کی بارگاہ میں آ کے گستاخی کر رہا ہے، جسارت، طنز کر رہا ہے. مولا، اے سید سجاد، میں مولا کہہ رہا ہوں، اے سید سجاد، کربلا میں آپ کے بابا مارے گئے، یزید زندہ رہا، بتائیے جیتا کون؟ اب دنیا یہی کہتی ہے نا، جو زندہ رہا وہ جیت گیا. امام نے کہا تجھے جواب چاہیے؟ ہاں، جہاں میرے جد رسول خدا کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر جواب دیتا ہوں. کچھ لوگ پہنچ گئے، جی سلامت رہیں جو پہنچ گئے. ممنون آپ کی محبتوں کا. مولانا فرمایا میرے جد رسول خدا کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ، میں جواب دیتا ہوں. اب مجھے نہیں پتا وضو کے ساتھ پجارہ پڑھ کے آیا، ایسوں کو ایسے ہی کہوں گا. جو ہمارے امام کی گستاخی کرے پھر ہم کیوں اس کے متعلق حسن ظن رکھیں؟ جو لوگ پہنچ رہے ہیں، گیا جلدی جلدی نماز پڑھی، واپس آ، کہا جی جواب دیجئے. امام نے کہا کس بات کا؟ کہا ویسے تو آپ کو ہر بات یاد رہتی، ابھی ابھی تو میں نے سوال پوچھا سارے لوگوں کے سامنے. کیا سوال پوچھا تھا؟ پھر امام دوہروا رہے ہیں تاکہ جو نئے آئیں وہ بھی سن لیں. دوہرا، کیا سوال پوچھا تھا؟ کہا ابھی پوچھ کے گیا ہوں کہ آپ کے بابا کی کربلا میں فتح ہوئی ہے یزید کی. امام نے کہا پھر؟ کہا آپ نے کہا 2 رکعت نماز پڑھ کے جواب دیتا ہوں. مولانا نے کہا تجھے ابھی بھی جواب نہیں ملا؟ کچھ لوگ پہنچ گئے، تجھے ابھی بھی جواب نہیں ملا. کہا جواب تو آپ نے دینا تھا. آپ نے کہا 2 رکعت نماز پڑھ میں جواب دیتا ہوں. مولانا نے فرمایا جب تو جا رہا تھا نماز کے لیے کسی نے تجھے روکا یا نہیں روکا؟ اگر روکا تو یزید جیت گیا، اور عبادت سے نہیں روکا تو میرے بابا. يا إمام المنتظر 10 بجے تک. يزيديات
مردادا مردادا محمد توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. عزیزان گرامی حتیٰ وہ جو آج جانتے بھی نہیں ہیں وہ بھی مقروض ہیں. آپ تو نمازی کے اوپر اکتفا کر گئے, میں تو اس سے بھی زیادہ سخت جملے کہنے والا تھا. عزیزان گرامی آج کوئی علی ولی اللہ پڑھنے والا نہ ہوتا اگر مولا حسین کربلا نہ جاتے. آپ تو اس پہ بھی رو گئے. کوئی محمد الرسول اللہ پڑھنے والا نہ ہوتا اگر مولا حسین کربلا نہ جاتے. نہیں, کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہ ہوتا اگر مولا حسین کربلا نہ جاتے. یہ میرا جملہ نہیں, بڑے بڑے شیعہ محققین علماء فقہا کا جملہ. اگر آج لا الہ الا اللہ باقی ہے تو مولا حسین کی وجہ سے, اور صرف شیعہ علماء کا نہیں ہے, حقاق بنائے لا الہ. خواجہ اجمیری نے بھی کہہ دیا ہے, وہ تو شیعہ نہیں تھے. خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں کہ یہ اگر لا الہ الا اللہ کی بھی بنیاد میں دیکھو گے تو حسین کا خون نظر آئے گا. کوئی لا الہ الا اللہ نہ پڑھتا. کیوں؟ لوگ کہتے ہیں جب حسین سے افضل کوئی نہیں تھا, انہوں نے یزید جیسے کی بیعت کر لی, تو پھر میں کیوں اللہ کو مانوں؟ اللہ تو ہوتا, ماننے والا کوئی نہ ہوتا. عزیزان گرامی آج کسی کو احساس بھی نہیں ہے. خدا کی قسم اگر آج صرف اسلام نہیں کوئی بھی دین باقی ہے تو مولا حسین کا صدقہ ہے. لیکن ایک سخت جملہ کہوں گا بہت معذرت کے ساتھ, پاکستان کے موجودہ حالات کے تناظر میں اور بین الاقوامی حالات کے تناظر میں, کہ پوری دنیا میں آپ کو مولا حسین کے چاہنے والے مل جائیں گے. صرف شیعوں میں نہیں, ہر مسلمان, اور صرف مسلمانوں میں نہیں, غیر مسلموں میں بھی. ہندوؤں میں مل جائیں گے, سکھوں میں مل جائیں گے, عیسائیوں میں مل جائیں گے, یہودیوں میں, بدھ مت کے ماننے والے, حتیٰ وہ جو خدا کو نہیں مانتے, ایتھیسٹ, ملحد, زندیق, وہ کہتے ہیں خدا نہیں ہے, وہ بھی کہتے ہیں لیکن حسین حسین ہے. پوری دنیا میں جو کوئی دین نہیں مانتا وہ بھی مولا حسین کو مانے گا, لیکن یزید کو صرف مسلمان مانتے ہیں. میں کہہ گیا ہوں کو, آپ کو جب ملے گا ملا ہی ملے گا, یزید رضی اللہ کہتا. ایسا ہی ہے لوگ. حیدری, توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ دہرا دیجئے یہ جملہ. آپ کو پوری دنیا میں کبھی بھی کوئی غیر مسلم نہیں ملے گا. میرا چیلنج ہے, لاہور میں مسیحی برادری بہت ہے, کسی عیسائی سے جا کے کہیے او یزید, اگر آپ کا گریبان نہ پکڑ لے, مجھے گالی کیوں دی ہے؟ یعنی کافر بھی جانتے ہیں یزید گالی ہے, اور مسلمان کہہ رہے ہیں رضی اللہ. میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ عزیزان گرامی جب بھی ملیں گے, یہاں تک کہ ایک مفتی نے تو کہہ دیا پیٹ تک داڑھی تھی, نام نہیں لوں گا. کلپ آپ نے شاید دیکھا ہو, یہ سارے گناہ میں نے کیے ہیں. کلپ دیکھا کسی نے؟ نہیں. مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کہہ رہے ہیں میں نے خواب میں یزید کو دیکھا. مفتی صاحب کوئی نیکی کر لیں, آپ خواب میں بھی آپ کو یزید ہی نظر آ رہا ہے. کہہ رہے ہیں خواب میں نے یزید کو دیکھا, میں نے خود جا کے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا, تو یزید نے کہا اللہ نے مجھے معاف کر دیا. مفتی صاحب کہنے لگے کہ بھئی وہ مسلمانوں جسے اللہ نے معاف کر دیا, رحم کھا لو اس پہ, لعنتیں بند کر دو. اگر اللہ جوانان جنت کے سردار کا قتل یزید کو معاف کر سکتا ہے تو مجھ سید کو ایک چھوٹی سی لعنت معاف نہیں کر سکتا. حیدری, توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. المیہ افسوس ہے, یزید کا کردار کسی بھی آدمی آپ دنیا میں جا کے بتائیں گے نا تو وہ ہمیشہ یہی کہے گا بھائی یہ کوئی پلید آدمی تھا. ایسا ہے یا نہیں؟ اب یہ میرے خلاف اچھا خاصا آپ کو پتا ہے کہ پورا محاذ کھڑا کر دیا, پرچہ کٹوانے کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا بھائی ڈونلڈ ٹرمپ کو رضی اللہ کہہ دیا.
یعنی کیا مطلب؟ یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تھا. یہ کلعدم تنظیم نے پورا محل کھڑا کر رکھا ہے کراچی کے اندر. بھئی انہوں نے کہا ہے وہ یہ صحابہ سے مخصوص ہے, انہوں نے کہا یہ رضی اللہ تھا. تو میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ وہ تھا یا ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں جب یزید کو کہہ رہے ہو رضی اللہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو مان لو. موڑ توڑ کے ہمیشہ پیش کرتے ہو. اور ابھی کسی اور صاحب نے لکھ دیا کہ بھئی یہ لوگ لکھ رہے ہیں آج کل یزید ابن معاویہ پہ لانا. توجہ سارے مجمع کی توجہ. تو اس پہ کیا کہ بھئی یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. آپ کہیں صرف یزید پہ لانا. آئندہ خبردار کسی نے لکھا یزید ابن معاویہ تو کیا تمہیں بھی شک ہو گیا وہ اپنے باپ کا نہیں تھا؟ پہنچ گئے. توجہ فرما رہے حیدری, توجہ فرما رہے ہیں سیدھانے گرا. بھئی میں آج یہاں آپ کے ذریعے جواب پیش کر رہا ہوں, چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ تم جتنے بھی لے آؤ نا ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. میرا نام ہے سید علی رضا رضوی. عزیزان گرامی ہم نے مولا علی کو مانا, کرار کو مانا, ہم بھگوڑوں کو نہیں مانتے. ہم کو بھاگنے والے نہیں ہیں. اور میں چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں, یہ سب جگہ ریکارڈ ہو رہا ہے, سب ریکارڈ کر کے چلا دیجئے, ٹرینڈ چلا دیجئے. میں چیلنج دے رہا ہوں, تم کورٹ لے کے جاؤ, مجھے کتابیں تمہاری لا کے دکھاؤں گا کس کس نے. یہ دور وہ نہیں ہے کہ ہم ڈر کے بیٹھ جائیں گے. حیدری عزیزان گرامی یہ دور وہ نہیں ہے کہ جہاں پہ یزید پہ بھی تم پریشر بلڈ کرو گے. اور اگر یزید کو کہیں فرصت مل جائے عذاب سے, ذرا اسے خود ہی نکال کے لے آؤ, میں پوچھوا کے دوں گا کہ جہنم کے کون سے گڑھے میں تھا. عزیزان گرامی ہم جس دور میں چل رہے ہیں تو ہم مولا حسین علیہ السلام کو امت کا باپ مانتے ہیں, اور جو باپ کا نافرمان ہو. میں ایک آخری جملہ کہہ رہا ہوں, بہت محتاط ہو کے بڑی ذمہ داری کے ساتھ, پاکستان کے لاہور کے مرکز کے اندر کہہ رہا ہوں, جو پاکستان کی عزاداری کا لاہور کا مرکز مانا جاتا ہے, وہاں پہ کہہ رہا ہوں. جب آپ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین 4 ہیں, تو جو پہلے 3 سے متعلق اصول ہے وہ چوتھے پہ بھی رکھو. آپ کہتے ہیں جس نے پہلے 3 کی گستاخی کی, پہلے 3 پہ لعنت کی, وہ کافر ہے, تو پھر چوتھے پہ لعنت کرنے والا کیسے مسلمان ہے؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہا؟ ایک طرف کہتے ہو یہ اصول ہے. عزیزان گرامی میں کوئی ایسی جذباتی گفتگو نہیں کرنا چاہتا, سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں جو کہہ رہا ہو. یہ دور وہ نہیں ہے کہ تم ہم سے کہو کہ یزید کو مان لو اور تم شور مچاؤ کہ ہم ڈر جائیں گے. کربلا سے کوئی بچہ بھی بھاگا نہیں ہے. عزیزان گرامی یہ دور سر اٹھا کے جینے والا دور ہے. آپ نے دیکھا 25,000 ارب, توجہ 2,500 یعنی 2.5 ٹریلین ڈالر بجٹ ہے امریکہ کا ڈیفنس کا. 2,500 ارب ڈالر ڈیفنس بجٹ. وہ کتنے زوم کے ساتھ آیا تھا لڑنے کے لیے ایک ایسے ملک سے جس کا ٹوٹل بجٹ ہے, ٹوٹل ڈیفنس بجٹ ہے 8 ارب ڈالر. اور اس کے بعد ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں 40 دن اتنی مار کھا لیے, چلو. عزیزان گرامی یا یہ 40 دن میں خیبر علی نے فتح کیا یا علی والوں نے. یہ وہ دور نہیں جہاں ہم ڈر کے بیٹھ جائیں گے. عزیزان گرامی یہ دہشت گردی کا دھونس کسی اور کو دیجئے گا. ان حضرات میں سب کو دعوت دوں گا, یاد رکھیں حسین ابن علی سب کے ہیں. آج ایک بزرگ بیچارے سفید ریش پشاور میں سبیل لگا لیتے ہیں, آپ نے شاید دیکھا ہو. تو لوگوں نے آ کے کہا نہیں ہم سبیل نہیں لگانے دیں گے. انہوں نے کہا میں شیعہ نہیں ہوں,
لوگ کہنے لگے بھئی تو اگر شیعہ نہیں ہے تو نے سبیل کیوں لگائی ہے؟ بزرگ سے کہہ رہے ہیں. اس نے کہا میں نے تو نہ نوحہ لگایا نہ مجلس لگائی, میں نے صرف سبیل لگائی ہے. کیوں لگائی جب تم شیعہ نہیں ہو؟ کہا میں حسین سے محبت کرتا ہوں. عزیزان گرامی, میں نے سندھ میں ہندوؤں کو دیکھا ہے, واللہ ہندوؤں کو دیکھا ہے پاکستان کے سندھ میں سبیل لگاتے ہوئے, عیسائیوں کو دیکھا ہے سبیل لگاتے ہوئے, سکھوں کو دیکھا ہے مولا حسین کے نام پہ سبیل لگاتے ہوئے, اور مسلمان کہہ رہے ہیں مولا حسین علیہ السلام کے نام پہ سبیل نہیں لگ رہے. کیوں نہیں؟ یہ سبیل تو شیعہ لگاتے ہیں. اس میں پانی ہے کون سی خاک شفا ملی ہے. آپ جانتے نا یہ خاک شفا ہے, یہ ہر مرض سے شفا دیتی ہے. لیکن ان لوگوں نے کہہ رہا کہ ہم نہیں پئیں گے. بغض علی کا ایسا مرض ہے جو کس کو شفا نہیں میں. بھائی میں بہت سے سخت باتیں کہہ گیا ہوں, بہت معذرت کے ساتھ, اگر کوئی بات بری لگی ہو تو بہت معذرت. لیکن عزیزان گرامی, میں نے جو کچھ کہا ہے میں اس پہ قائم ہوں, اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آج شیعہ قوم کو اس خوف اور ڈر سے نکال دیں. ہم علی میں آپ کی محبتوں کا ممنون, جس محبت سے آپ نے سنا اور جس محبت سے میری ان سخت باتوں کو بھی آپ نے نعرے لگا کے سنا. یہ دور شیعوں کی عظمت کا دور ہے, شیعوں کی فتوحات کا دور ہے, اور ہر آدمی جو ہے وہ جل رہا ہے. پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ 80% سے زیادہ آبادی اس وقت کہہ رہی ہے کہ ہمارے دل حسین کی طرف مائل ہے. یہ میری فگرز نہیں ہیں, یہ یونائٹڈ نیشنز کی فگرز ہیں, امریکہ کے فگرز ہیں, اقوام متحدہ کے فگرز ہیں کہ اس وقت پاکستان, پوری دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت اہل بیت کا اور شیعوں کا اثر پاکستان میں ہوا. اور یہ جتنی کالعدم تنظیمیں ہیں یہ چاہ رہی ہیں کہ لوگوں کو امام حسین سے دور کریں. بہانے بنا بنا کے یہ لوگ مولا حسین سے دور کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھیے, جب یزید مولا حسین کا ذکر نہیں روک سکا, جب دربار یزید میں مولا حسین کا ذکر نہیں رکا, تو آج کیسے رک جائے گا؟ عزیزان کرام, میں صلوات توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام. بس بھائی مجھے بتایا گیا تھا کہ 10 بجے تک مجھے ختم کرنا ہے اپنے گفتگو کو. عزیزان کرام, عزیزان گرامی, صرف ایک مولا سجاد تھے مردوں میں. واقع کربلا کے بعد ایک مرد مولا سجاد, باقی سب بیبیاں تھیں. خدا کی قسم ہمارے اکیلے مولا, اور جہاں سے گزرتے تھے نا, جو شیعہ جاننے والا مل بھی جاتا تھا وہ چھڑواتا نہیں تھا, بچاتا نہیں تھا, زنجیریں نہیں اتارتا تھا. کہتے تھے مولا سب ختم ہو گیا. مولا کی بات کہتے تھے کچھ ختم نہیں ہوا, میرے بابا کے خون کا اثر قیامت تک جاری رہے گا. وہ لوگ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ کچھ ختم نہیں ہوگا, بلکہ اب سب کچھ زندہ ہوگا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں میرے بھائیوں تک. میں دیکھ رہا ہوں میرے بزرگوں, میرے سب بھائیوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں. خدا کی قسم اکیلے مولا سجاد تھے. اتنی بڑی فوج تھی یزید کی. کوفے میں یزید کی حکومت تھی, عبید اللہ ابن زیاد کی حکومت تھی. مدینے میں ولید ابن, یعنی یہ سارے کے سارے گورنر یزید کے. اکیلے مولا سجاد, گلے میں زنجیریں. عبید اللہ کے سامنے لایا گیا مولا سجاد کو, گلے میں طوق تھا, ہاتھوں میں زنجیریں, پاؤں میں بیڑیاں. مولا نے جیسے خطبہ شروع کیا مسجد کوفہ میں, عبید اللہ نے آواز دی, فوج میری قیدی, یہاں خطبہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اجازت نہیں آپ بول سکیں, میں سر قلم کروا دوں گا. مولا سجاد نے کہا اتحدثنی بالموت, تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے؟ القتل لنا عادت, مر جانا ہماری عادت سی ہے. والشہادت واللہ من اللہ لنا سعادت, خدا کی قسم شہادت ہمارے لیے اللہ کی طرف سے سعادت ہے. کربلا کے میدان میں دیکھ ہمارے خاندان کے بچے بھی مارے گئے, مجھے موت سے نہ ڈرا. اکیلے مولا سجاد. آج کتنے ماننے والے ہیں؟ 50-60 سے زیادہ ممالک میں گیا ہوں مجالس پڑھنے. آج کروڑوں کے تعداد میں پوری دنیا میں لوگ ہیں
جو حسین حسین کر رہے ہیں. آج میں دعوت دوں گا ہاتھ جوڑ کے جناب زینب کبریٰ کو، بی بی ذرا آ کے دیکھیے، کل آپ کو کوفے شام میں پتھر مارے گئے. بی بی آپ آ کے دیکھیے لوگ کتنے یہاں چاہنے والے بیٹھے ہیں. ہماری بیویاں قسم کھا کے کہتی ہیں اگر ہم کربلا میں ہوتی بی بی کی چادر نہ چھننے دیتے. بی بی ہم عہد کر کے کہتے ہیں ہم اپنی آنکھیں آپ کے راستے میں بچھاتے. بی بی ہماری مستورات اپنے ہاتھ آپ کے قدموں تلے رکھتے. ایک اور جملہ کہوں، بی بی ہماری بچیاں کہتی شمر ہماری بالیاں چھین لے، حسین کی بیٹی کی بالیاں نہ چھین. اجرکم اللہ. بھائی میں تھوڑا تفصیل سے مسائل پڑھنے کا عادی ہوں. میرا وعدہ ہے ہر آنکھ میں آنسو ہوگا. اگر کوئی سخت جملہ ہو مجھے معاف کر دیجئے گا. میں جانتا ہوں لوگ بیویوں کے مسائل برداشت نہیں کرتے. آج ایک مومن ایک سید زادے نے اپنے ماں باپ کی مجلس رکھی ہے. یہ بھی سعادت ہے نا، جو ماں باپ کو یاد رکھے، یہ بھی توفیق الہی ہے. مولا کا کرم ہے جو ماں باپ کو یاد رکھے. آئیں بھائی، آپ جانتے ہیں 13 محرم کو بنی اسد کی خواتین پانی بھرنے کے لیے باہر نکلیں. سب خواتین کے کانوں میں ایک ہی آواز آ رہی تھی، ہائے میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، کسی نے میرے بیٹے کو نہیں دفنایا. بنی اسد کی خواتین روتے ہوئے گھر واپس آ گئیں. اے بنی اسد کے مردوں، روز قیامت رسول خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہاں نواسہ رسول کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے. بنی اسد کے مرد کہنے لگے ہمیں عبید اللہ ابن زیاد اور عمر سعد سے ڈر لگتا ہے. عمر سعد کہہ کے گیا خبردار کوئی حسین اور انصار حسینی کو نہ دفنائے. جانتے ہیں کیا کہا خواتین نے؟ پھر ہمیں اجازت دو، فاطمہ کے لال کو ہم دفنا دیں. مولا آپ اتنے غریب ہو گئے تھے، مستورات آپ پہ غیرت کھا رہی تھی. اے بنی اسد کے مردوں ہمیں اجازت دے دو، فاطمہ کے لال کو ہم دفنا دیں. مردوں نے کہا نہیں، ہم جائیں گے، ہم دفنائیں گے. بنی اسد کے سارے مرد آئے. جب دیکھا تو کسی لاشے کا سر نہیں تھا. پریشان ہو گئے، کون سا باپ کا لاشا ہے، کون سا بیٹے کا لاشا. پریشان کھڑے تھے. دیکھا اتنے میں کوفے کی جانب سے ایک سوار آ رہا ہے. وہ سوار سواری سے اترا، سارے لاشوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک لاشے کے پاس آ کے کھڑا ہوا. ایک مرتبہ اپنے آپ کو لاشے پہ گرایا، بلند آواز سے کہا بابا آپ کے بعد میری پھپھیوں کی چادریں چھینی گئے، میری چھوٹی سی بہن کو تماچے لگے، بابا میرے گلے میں تو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بے رونے میں بخل نہ کیجئے گا. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا تو ایک چھوٹی سی بی بی پوچھتی ہے پھوپھی اماں یہ رونے والے کون ہیں؟ جناب زینب فرماتی ہیں سکینہ یہ آپ کے بابا کے چاہنے والے ہیں. جناب سکینہ کہتی ہیں پھوپھی اماں اگر یہ رونے والے کربلا میں ہوتے، شمر میرے بابا کے گلے پہ خنجر نہ چلاتا، آپ کی چادر نہ چھینتا، میری بالیاں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھی ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا اے بنی اسد کے مردوں میں آپ کو بتاتا ہوں کون سا لاشا کس کا ہے. مولا نے اشارہ کر کے بتایا وہ جو سامنے لاشا ہے وہ حبیب ابن مظاہر کا ہے. بنی اسد نے آواز دی کا قیدی حبیب ہمارے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے. جناب حبیب ابن مظاہر بنی اسد سے تھے، اسدی. حبیب ابن مظاہر اسدی، مسلم ابن اسجا اسدی. کہا اے قیدی اجازت ہے ہم حبیب کو الگ دفنا دیں؟ مولا نے فرمایا ہاں اجازت ہے. اب سمجھ میں آیا وہ حضرت حبیب الگ دفن کیوں ہیں. ایک مرتبہ کچھ مرد ایک جوان کا لاشا لائے، کا قیدی ایک یہ لاشا ملا ہے. مولا نے رو کے فرمایا یہ علی اکبر کا لاشا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا جناب سیدہ جناب زینب دونوں آپ کو دعائیں دیتی ہیں.
بی بی کی حسرت ہے لوگ بلند آواز سے روئیں. اجرکم علی اللہ. مولا نے فرمایا یہ علی اکبر کا لاشا, اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا, نہیں تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے گا. کچھ لوگ ایک بچے کا لاشا لائے. مولا نے فرمایا یہ علی اصغر کا لاشا ہے. بنی اسد کے کچھ مردوں نے کہا قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا ہے, نہ اس لاشے کا سر ہے نہ بازو ہیں نہ میں اب وہ سخت جملہ پڑھنا نہیں چاہتا. قیدی اس لاشے پہ گرز مارے گئے ہیں. قیدی جب بھی ہم لاشا اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کوئی نہ کوئی ہڈی یا پسلی ٹوٹ جاتی ہے. مولا نے رو کے فرمایا وہ میرے چچا عباس کا لاش. اجرکم علی اللہ. مولا نے فرمایا رک جاؤ میں خود آتا ہوں. مولا سجاد نے حضرت عباس کو بس بھائی آخری جملے 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں برداشت کریں گے. مولا سجاد نے فرمایا اے بنی اسد کے مردو مجھے ایک چٹائی لا دو. جب وہ چٹائی لائے نا مولا نے چٹائی بچھائی, مولا حسین کا لاشا رکھا, کہا اے بنی اسد کے مردوں کچھ دور چلے جاؤ, امام کو صرف امام دفنا سکتے ہیں. ایک مرتبہ مولا سجاد مقتل میں اترے, بنی اسد دیکھنے لگے کیا کر رہے. مولا نے اعضا کو جمع کیا. آپ جانتے ہیں نا لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے. اجرکم علی اللہ. آپ تو برداشت نہیں کر رہے ہیں. مولا سجاد نے اعضا کو جمع کیا. اکثر روایات میں بس اتنا لکھا ہے کہ مولا سجاد نے مولا حسین کو دفنا دیا, یہ نہیں لکھا کیسے دفنایا. لیکن میرے کو ساتھ مرحوم بہت بزرگ عالم تھے, وہ ایک جملہ کہتے تھے, ایران میں قاضی تھے بہت بڑے عالم, ان کا جملہ تھا, کہتے تھے مولا سجاد نے جیسے ہی دفنانا چاہا. میری طرف دیکھیے گا, آپ جانتے ہیں قبر میں ایک لاشا دینے والا ہوتا ہے, دوسرا لاشا لینے والا ہوتا ہے. مولا نے ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا, بلند آواز سے کہا یا جدہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے. پھر نجف کا رخ کیا, کہا یا جدہ یا علی المرتضی اے میرے دادا علی مرتضی میری مدد کیجئے. پھر ایک مرتبہ جنت البقیع کا رخ کیا ہے, میرے چچا حسن مجتبی. مرحوم فرماتے تھے کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول خدا نے ہاتھوں کو رکھا, ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے مولا علی نے ہاتھوں کو رکھا, قدموں کے نیچے مولا حسن نے. مولا سجاد قبر میں اترے, جب لاشا لینے لگے ایک بی بی نے کہا سجاد لاشا آرام سے لینا, میرا بیٹا زخموں سے چور چور ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. دعا کے 2 جملے سن لیجئے گا. بھئی مجھے میری کسی بہن یا بیٹی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. میں ایک سوال کروں آپ سے, میری جو بھی یہ بہن رو رہی ہے, جب کوئی بہن یا بیٹی روتی ہے نا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. میں سوال کروں اپنی اس بہن سے, آپ نے مصائب صرف سنے ہیں نا, آپ نے لاشیں تو نہیں دیکھے. ہائے مولا سجاد, ہائے جناب زینب. بی بی نے لاشیں دیکھے تھے, مولا سجاد نے سر قلم ہوئے دیکھے تھے. پروردگارا میری یہ جو بہنیں رو رہی ہیں, میں سوال کروں گا, لگتا ہے کہ شاید کوئی بی بی شام سے پرسہ لینے آئی ہو. ذرا چھوٹی بچیوں میں دیکھیے گا, اگر کوئی زخمی کانوں والی
بی بی بیٹیوں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پروردگارہ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، دہشت گردی کا خاتمہ فرما، جنگوں کا خاتمہ فرما، بانی مجلس کے والدین کے درجات بلند فرما، ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارہ حاضرین کی حاجات قبول فرما، ایران کو فتح نصرت نصیب فرما، ایران، عراق، شام کے روضوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ قبلہ اول کو آزاد فرما۔ پروردگارہ ہمارے ایک برادر نے اولاد کے لیے دعا کہی ہے، آئیں بھئی ایک دعا کر دوں، اپنی اپنی حاجات ذہن میں لائیے گا۔ بہت سے لوگوں نے بیماروں کے لیے کہا، بہت سے اولاد کے لیے کہا۔ ایک سوال کروں آپ سے، کبھی بیماروں کو بھی بستر سے گرایا جاتا ہے؟ شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر لوٹ لیا گیا تھا۔ پروردگارہ اس بیمار کے صدقے میں ان تمام کی حاجات قبول فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا۔ پروردگارہ مقروضوں کے قرض ادا فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو بار بار حج و زیارات نصیب فرما۔ آخری واسطہ دے رہا ہوں، اپنی اپنی حاجات ذہن میں لائیے گا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ مولا سجاد کی زخمی قدموں کا، کسی کی دعا کو رد نہ فرما۔ علی حمزہ کو پروردگارہ اولاد نصیب فرما، بیٹا عنایت فرما۔ پروردگارہ سیدہ توقیر فاطمہ، سید علی نقی سہیل زیدی کے درجات بلند فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔